جو کام تم مجھ سے کرواتی ہو وہ کوئی میں اپنی بیٹی سے نہیں کرواتی. ہر شب ایک نیا بہانہ کر کے مجھے شب نشینی کہہ کے لے جاتی ہو. کل کسی کے شب نشینی میں اور آج حجاج بن یوسف کے بیٹے کے پاس. میرا یاقوت یمن بھی بیچ ڈالا. اپنی آواز کو بلند نہ کر اے بے حیا. تم میں اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ مجھ سے برابری کرتی ہو. یہی میری محنت کا صلہ ہے. یاقوت یمن، یاقوت یمن. ہاں تم یاقوت یمن ہو اور میرا یاقوت وہ یاقوت جو میرے دل کے صندوق میں 20 سال تک چمکتا رہا. میں ایسے ویسے کو خیرات نہیں کروں گی. وہ بھی ایک ایسا بے اصل و نسب موچی جو پیشاب اور مینگنیوں کو کنڈے میں بھر کر صبح کو اس سے ناشتہ کرتا ہے. اگر اپنی بیٹی کے سر پر عرب کی ملکہ کا تاج نہ رکھا تو میں بھی حمیرہ نہیں ہوں. یہی تمہارا فیصلہ ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہوگا تو کیا کر لو گی؟ کفن کا بندوبست کر لوں گی. کفن حجاج بن یوسف کا بیٹا ہے تو کیا؟ اگر خدا کا بھی بیٹا ہو تو میرا جواب وہی ہے، نہیں نہیں نہیں. رباب کے دل پہ جو تالا پڑا ہے اس کی چابی صرف زید کے پاس ہے. یا زید یا میری موت. تو بات یہاں تک پہنچ گئی اور میں بے خبر ہوں. رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ اماں صبح ہو گئی اور مجھے نیند آ رہی ہے. میرا سر بھی درد کرنے لگا. کیا ہو گیا ہے؟ پھر سے لڑائی شروع کر دی؟ بغیر بتائے جاتی ہو، آتی ہو. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کیوں بتا کے نہیں جاتی؟ تمہیں کچھ خیال ہی نہیں؟ صبح ہو گئی ہے، ساری رات گواں کے آئی ہے عیاشی میں. اب تمہیں وقت ملا ہے غیرت کے پتلے. سن لو، حجاج ابن یوسف کے گھر گئی تھی بس. کیسا حجاج؟ اب حجاج کے گلے پڑ گئی ہو. کیسی سیاہ بلا ہے یہ حجاج. ہوش و حواس حجاج، عشق و ناز حجاج، حجاج حجاج. تمہارے، میرے اور حجاج کے باپ کی قبر پر تھوکو. تھو، دعائے خیر کرنے میں ثواب ملتا ہے. تو اپنی ماں کی روح کو بھی شامل کر لینا کہ 2 برابر ثواب مل جائے. تمہاری حسین و جمیل صورت کی خاطر وہ بھی شامل ہیں. مجھ ہی سے بحث کرتی ہو ابلیس. شوذب، میں اور تم ایک ہی کھیت کی مولی ہیں. بکواس کرو گے تو میں بھی کروں گی، مارو گے تو میں بھی ماروں گی. وہ تمہاری لڑکی کو مفت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تم ہو کہ مجھ سے لڑتے ہو. بدبخت، کتنی ننگ ہو گئی ہے میری تقدیر. یہ کیسی رکاوٹ، ہر طرف سے رکاوٹ. شامی جوتے بنانے والے کا ایک نوکر زید نے رباب کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے. وہ بھی بے حسب و نسب لڑکا جو علوی نسل سے ہے. کیا تقدیر پائی ہے حمیرہ. تمہاری قسمت میں آگ لگے. تم اس کے باپ ہو شوذب. تمہارے لیے رباب کا مستقبل مہم نہیں. رباب کو تم اپنی خواب کی تعبیر سمجھ رہی ہو. رباب ایسی لڑکی نہیں ہے جو تمہارے ہر اشارے پہ ناچے. تم اس کا پیچھا چھوڑ دو حمیرہ. پیچھا چھوڑ دوں کہ ایک چمار کی بیوی بن جائے؟ مجھے تمہاری باتوں سے وحشت ہے حمیرہ. میں ان جھگڑوں میں پڑنا نہیں چاہتا. اب کہتے ہو کہ تم نہیں ہو کمبخت. آخر کھول دی اپنی گندی زبان. مجھ گدھی کو دیکھو کہ سمجھ لیا ہے کہ شیر کا شکار کر لیا ہے.
جبکہ ساری زندگی ایک ڈرپوک جانور کے ساتھ گزار دی. یہ کیوں نہیں کہتی کہ ایک مکار لومڑی نے ایک نر شیر کو اپنی جال میں پھنسا کے اس کی نسل کو تباہ کر دی. ابلیس عجیب بے غیرت ہے. تو جو کچھ ہے وہ میری وجہ سے. زیادہ بھوکو نہیں, اپنا منہ بند رکھو. اگر میں نے اپنا منہ کھولا تو جان لو گے کہ جو کچھ بھی ہو میری وجہ سے ہو. تم جب تک اعتبار رکھتے تھے کہ مختار نے قیام نہیں کیا تھا. کوفے کے خزانے کو کس نے دفن کیا, میں نے یا تم نے؟ یاد نہیں کہ مختار کوفے کے بزرگوں کے ساتھ تمہارا سر بھی کاٹنا چاہتا تھا؟ کس نے 6 مہینے تک بیابان گردی میں تمہارا ساتھ دیا اور تم کو مختار سے بچایا؟ کس نے دوبارہ کوفے کے خزانے پر تم کو مسلط کیا؟ اگر میں نہ ہوتی تو آج تمہاری ہڈیاں چور چور ہو جاتی, یا اگر ہوتے تو زندان میں سڑ رہے ہوتے. یہ مقام و منصب جو تم نے پایا ہے یہ سب حمیرہ کا صدقہ ہے بڈھے. اعتبار, منصب, اعتبار. خدا لعنت کرے ایسے منصب پہ. کاش کہ مختار میری گردن اڑا چکا ہوتا. 20 سال, پورے 20 سال سے یہی احسان تم وقت بوقت جتاتی رہتی ہو اور میرے سر پہ مارتی ہو. منصب, مقام انسان کے سر کو خریدنے کا نام بھی ہو گیا ہے. منصب میری بے غیرتی اور بے شرفی کا نام اعتبار. تو اب حد سے گزر چکی ہے. خزانہ, حجاج, رباب, قدم و حشم, مقام, اعتبار, سارا گھر سب تیرا. مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں. میں بیابان چلا جاؤں گا. خدایا, کب تک میرے خوابوں میں ماریا نصرانی اور اس کے بچے کٹے سروں پر ناچتے اور اپنے آپ کو آگ میں جلاتے رہیں گے. خدایا کب تک حسین ابن علی اس ظلم اور بیدادی پر گریا کرتے رہیں گے. لعنت ہو تجھ پہ مکار عورت, لعنت ہو, مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جا. میں ختم ہو چکا ہوں, میں ختم ہو گیا, میں مر گیا. اب میں نہیں رہا. تو نے مجھے برباد کر ڈالا. شوذب ٹھہر جاؤ. حجاج ابن یوسف کا بیٹا رباب کا عاشق ہو گیا ہے. ایسا کوئی کام نہ کرو کہ ساری محنت برباد ہو جائے. کیا پک رہا ہے تمہارے دماغ میں جو میں ابھی نکلنے نہ پایا, اور تم میرے منہ میں لگام لگا رہی ہو. ابلیس, میرا کرنا کیا چاہتی ہے؟ شوذب تم فقط چند دن اپنے منصب پر رہو. زید کو سونے کی تھیلی سے پھندے میں پھنسا دوں گی اور رباب کی شادی کر دوں گی. ایسا کام کروں گی کہ عرب کی ملکہ کا تاج میری بیٹی کے سر پر چمکے گا. شوذب رباب کی وجہ سے خواہش کر رہی ہوں. حمیرہ, جس مرکب پہ تم اس دفعہ سوار ہو رہی ہو وہ یا تو تمہیں زمین پر دے مارے گا یا خود کو کنویں میں گرا دے گا. کر ڈالو جو چاہتی ہو, کر ڈالو. نہ تو تمہاری خواہشیں ختم ہونے والی ہیں اور نہ میرے خواب
تعبیر پانے والے. میرے خواب تعبیر پانے والے نہیں ہیں, تعبیر پانے والے نہیں ہیں. درود و سلام ہو جناب خزانے دار پر, جو کہ ضعف اور بیماری کے باوجود دن رات ہم غریب رعیت کے مسائل حل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. خدا آپ کے درجات کو بلند کرے جناب خزانے دار. تم بھی کٹے سر لائے ہو؟ نہیں, بس ٹوٹا ہوا ایک دل لایا ہوں. عجب, سناؤ یہ کہتا کیا ہے بیٹا؟ صرف سننے سے تو میرا کچھ نہیں بنے گا. میں بہت بری طرح حاجت مند ہوں. تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اس قد و قامت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے؟ ہاں, جاؤ کام کرو بے وقوف. جب تک مجبور نہ ہو جاؤ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا, چاہے میں خود کیوں نہ ہوں. افسوس یہ جوانی, اس کی قدر و قیمت سمجھو. آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب خزانے دار. میں اپنی عزت نہیں بیچنے آیا. خدا کا شکر ہے اپنا پیٹ خود پال سکتا ہوں. میں تو بس آپ سے اپنے زخمی دل کا مرہم لینے آیا ہوں. جس چیز کی یہاں خیرات نہیں ہوتی ہے وہ دل و دماغ کی ہے بیٹا. میں بھی جب تمہارے سنو سال کا تھا تو اپنے دل کو ناڑے سے باندھ دیا تھا کہ یہ کھو نہ جائے, مگر غفلت ہو گئی. جب مجھے حاجت پیش آئی میں بیت الخلا گیا تو میرا دل کھڈی میں گر گیا. اس وقت سے سر جھکائے ہوئے بیت الخلا میں اپنے دل کو ڈھونڈ رہا ہوں. جاؤ جوان, اس دنیا میں دل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جاؤ. جو خود اپنا دل کھو چکا ہو وہی ایک اسیر دل کو چھڑوا سکتا ہے. تو میں غلط جگہ پر نہیں آیا. کون ہو تم؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میرا نام زید ہے, جوتے بناتا ہوں. ہاں اچھا, تو تم ہو جوتے بنانے والے شامی جس نے میری بیوی کے ناک میں دم کر رکھا ہے. خوش آمدید. سرکار اجازت دے میں آپ کا آگے نہ آنا, خبردار. اب جلدی سے میری باتوں کا جواب دے, ورنہ میں تیری ماں کو تیرے غم میں بٹھا دوں گا. بتا کس قبیلے سے ہے؟ انسانوں کے قبیلے سے. مرحبا مرحبا. تو جانتا ہے دوسروں کا مذاق اڑانا ہے؟ لیجیے ماریے. مجھے ارباب کے عشق کے جرم میں ملنے والی کم ترین سزا یہی ہے. سنا ہے کہ عرب کی نسل سے ہو. میری ماں ہمدانی ہے. ہاں تو میں نے صحیح سنا ہے. ہمدانی علی پرست ہوتے ہیں. عرب کے شجرے میں باپ کا نام ہوتا ہے. باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام کیا ہے؟ نہیں سنا؟ اپنے باپ کا کیا نام ہے؟ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا, لیکن اپنی ماں سے سنا تھا کہ میرا باپ. تمہارا باپ کیا ہے؟ تم نے مجھ سے لڑکی مانگی ہے. میں جانوں تو کہ کس گھر میں میں لڑکی دے رہا ہوں. میرا باپ حجر ابن ادئی کے ساتھیوں میں سے تھا. تو شیعوں میں سے ہو, وہ مخلص شیعہ جو میرے اور مجھ جیسوں کے خون کے پیاسے ہو گئے.
بعید نہیں کہ تم میرے مال اور ثروت کی لالچ میں ہو. میری بیٹی کو ایسے ہی بہکا دیا ہے، یا ایک آتشی عشق کا بہانہ کر کے مختار کے بقیہ کام کو تمام کرنا چاہتے ہو. غور سے سن لے حرام خور باغی. میری بیٹی رباب سے دستبردار ہو جا، ورنہ میں تیری کھال ادھیڑ کے رکھ دوں گا. جاؤ یہاں سے، چلو جاؤ. اپنی سفید داڑھی کی لاج رکھ لو. میں تمہارے درہم و دینار کا بھکاری نہیں ہوں. تمہاری کرسی اور تمہارا پیسہ تمہیں مبارک. خدا کا شکر ہے کہ جوانی میں قناعت ملی ہے. محنت اور غیرت مندی کے ساتھ پڑا ہوا ہوں. اپنا رزق پہاڑ کاٹ کر بھی نکال لوں گا، لیکن نامرد لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. تمہاری بیٹی رباب مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ پیاری ہے. اس گمراہی کے اڈے پر صرف اس لیے آیا ہوں کہ اتمام حجت کر لوں. خدا کی قسم، اگر تم رباب کو حجاج کے بیٹے کی دلہن بنا کر بھیجو گے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. اپنی ماں کی شرافت اور اپنے شہید باپ کے خون کی قسم، اگر رباب کی حجاج کے بیٹے سے شادی ہوئی تو میں خود رباب اور تمہارے داماد کو ہجلے سمیت جلا کر راکھ کر دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ اب تجھے لینے کے دینے پڑ جائیں گے حمیرہ. علیکم السلام. کہاں تھے غیرت مند؟ ہاں، میں تم سے پوچھ رہی ہوں. بہرے ہو گئے ہو؟ بے ادب. کوفے کے ابلیس خزانے دار سے تمہیں کیا کام ہے؟ سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتی کیا لڑکیوں کا قحط پڑ گیا ہے جو 7 سروں والے اژدہے کی لڑکی کے پیچھے پڑے ہو؟ خدایا، یہ بری قسمت کب اس بچے کا ساتھ چھوڑے گی؟ یہ کیسی آگ ہے جو عشق کے نام سے اور رباب کے نام سے زید کو جلا کر راکھ بنا رہی ہے؟ بھائی بہن کا عشق یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سوچ کر تم شوزب خزانہ دار کی لڑکی کے چکر میں گئے؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ شخص جس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی اینٹیں ہوں اور مرغ مسلم سے کم نہیں کھاتا ہو، لباس یمنی پہنتا ہو، اپنے دونوں ہاتھوں سے نازوں سے پلی بیٹی اس غریب لڑکے کو دے دے جو ایک شامی جوتے والے کے پاس کام کرتا ہے؟ اگر اسے پتا چلا کہ تم علوی ہو، تمہاری کھال ادھیڑ کر الگ کر دے گا. میرے بیٹے، ایسی لڑکی کے عشق میں گرفتار جو زمین سے آسمان تک فرق رکھتی ہے. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا بی بی. اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ جرم ہے. ہاں جرم ہے. دیکھو کس کی بیٹی ہے. مان لو کہ وہ ہماری فقیری پہ راضی ہو گیا، لیکن اگر اس نے شرط لگا دی کہ علویت چھوڑ دو تو پھر کیا کرو گے؟ تو کیا ہوا، تقیہ کر لوں گا. خدایا، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں،
میں نے اس لڑکے کو پروان چڑھایا ہے. خدایا تم مجھے موت دے دے. جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تمہیں حرام لقمہ نہیں کھلایا ہے. 20 سال سے زمین کے چپے چپے کی گردش کی ہے. عراق و عرب میں جگہ جگہ پھری ہوں تاکہ اپنے پارے جگر کو بھیڑیے گینڈے ریچھ سے محفوظ رکھ سکوں. 20 سال میں نے خون جگر پیا ہے تاکہ تم محفوظ رہو اور تمہاری عاقبت بخیر ہو. کیا ہوا؟ میری عاقبت کو کیا ہوا؟ کیا میں نے چوری کی ہے یا میں کافر ہو گیا ہوں؟ عقل سے کام لو. آج تک یہ پر راضی ہو گئے ہو اور زبان سے علوی ہونے کا انکار کر رہے ہو. کل تمہارے دل کی باری بھی آ جائے گی. تم نے ایسے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے جس گھر کی اینٹ اینٹ علویوں کے خون سے چنی گئی ہے. تمہیں دلہن چاہیے. میں ایک ایسی دلہن لاؤں گی میرے بیٹے کہ چاند بھی اس پر حسد کرے. تم نے اپنا دل کہاں لگا دیا ہے؟ کیا چاہتے ہو میرے بیٹے؟ کیا تم نہیں جانتے شوزب خزانے دار کی بیوی رباب کی ماں شیطان نے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے. بی بی جان، نہ مجھے شوزب خزانے دار سے کوئی کام ہے نہ اس کی بیوی سے. مجھے تو صرف رباب سے کام ہے جس کا دل و دماغ میرے ساتھ ہے. کیا آپ کو پتا ہے وہ اپنے ملعون ماں باپ کی وجہ سے کتنی دکھی ہے؟ تمہیں رباب کو بھولنا پڑے گا. کیوں؟ رباب تمہارے لائق نہیں ہے. کیوں لائق نہیں؟ اندھا ہوں، گنگا ہوں، گنجا ہوں، لنگڑا ہوں، پاگل ہوں یا بیوقوف؟ خدا کا شکر میرا جسم سالم ہے. محنت اور مزدوری سے بھی نہیں ڈرتا. خدا کے لیے چوہے اور بلی کا کھیل ختم کرو زید. آج کل میں اپنی روٹی کو خون میں ڈبو کر کھاتی ہوں. روزانہ اجنبی اور مشکوک افراد اس گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں. کوئی درہم و دینار کی تھیلی دکھاتا ہے تو کوئی شمشیر و نیزے. سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ گئے ہو تو سمجھ گئے، نہ سمجھے ہو تو زید اس کا مطلب ہے تلوار، شمشیر اور خون. زید میں نہیں چاہتی کہ میرا دل میں تمہارے داغ لگے. اچھا، تو میری ہاجر بی بی کو ڈرا دیا گیا ہے. ہاں، مجھ کو ڈرایا ہے. میں ڈر گئی ہوں، ڈرتی ہوں. زید ابھی نہیں مرا بی بی. میں تو اپنی زندگی گزار چکی، وہ تمہارے پیچھے پڑے ہیں. ڈرتی ہوں تمہاری جوانی کو خاک میں نہ ملا دیں. یقین نہیں آتا. خود تم نے مجھے سکھایا کہ بہادر اور نڈر رہوں بی بی. بی بی، مجھے یاد ہے میرے کان میں کہا کرتی تھی مومن علوی عشق کے راستے میں اپنا سر بھی گوا دیتا. کس کا عشق؟ یہ بھی تو بتایا تھا. عشق علی، صرف عشق علی، نہ کہ اس لڑکی کے عشق میں کہ جس کی ماں کا مہر خون حسین ہے. خدایا مجھے یہ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ رباب سے تمہارا عشق ایک شیطانی ہوس ہے. خدا سے ڈرو زید، خدا سے. اف، اتنی مخالفت، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے جو میرے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے بی بی. میری اور رباب کی محبت سے علی والوں میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ علی کی محبت میں پالنے والی ماں کے لیے سب سے بڑا صلہ یہی ہوگا. یا تو میں نے اپنی بی بی ہاجر کو اچھی طرح نہیں پہچانا، یا تو بی بی ہاجر مجھ سے کسی حقیقت کو چھپا رہی ہیں. بی بی، خدا کے لیے سچ سچ بتاؤ، کیا صرف اس لیے میری اور رباب کی شادی کی مخالفت کر رہی ہو کہ اس کے ماں باپ مالدار ہیں اور علوی نہیں ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے زید. آج رباب جوان ہے اور تمہارے عشق میں گرفتار ہے. کل جب اس کی عمر گزر جائے گی تو تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. بیٹا، میں ایک عورت ہوں اور عورتوں کو تم سے بہتر سمجھتی ہوں. تم اس شادی سے ایک ایسے تنور میں گر رہے ہو بیٹے. یہ شادی تمہیں راز نہیں آئے گی زید. رباب حمیرہ کی اکلوتی بیٹی ہے. اس نے بڑے خواب دیکھے ہیں. خدا کی قسم، اگر تم اس لڑکی کے پیروں کے نیچے بھی بیٹھو گے تب بھی وہ تمہاری نسل کو برباد کر دے گی. جانتا ہوں بی بی، رباب نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. حمیرہ اس کو حجاج کی بہو بنا کر اس کو ملکۃ العرب بنانا چاہتی ہے. خدا کی قسم، اگر اس نے رباب کو حجاج کے میرا رباب کا مسئلہ حل نہ ہو جائے میں نہیں جاؤں گا. ہجلے سمیت جلا کر بی بی جائیں گے تو واپس کب آئیں گے؟ بے حیا بے شرم، تم یہ نہیں کر سکتے.
हाजर अभी जिंदा है, इजाजत नहीं देगी कि इसका नालायक लड़का जो चाहे करे। आओ, पहले मुझे कत्ल कर दो, फिर मेरी लाश पर से गुजर कर दुल्हन के कमरे में आग लगा देना। बेशरम, कल हम सुबह ही कूफे से चलेंगे। खुदा की कसम, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। क्या मतलब बीबी? वही जो मैंने कहा है। कहाँ जाएंगे? जहन्नम, कब्रिस्तान, हमदान जाएंगे। जब तक मेरा और रुबाब का मसला हल ना हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। ना ना, मैं अकेली जाऊंगी। चली जाऊं तो बेहतर है, बजाय इसके कि तुम्हारी अज़ा में बैठूं। ये कैसी गिरफ्तारी है? बीबी जाएंगे तो वापस कब आएंगे? और जब रबाब तुमको अपना इरादा बदल जाने की खबर दे और तुम्हारी हवस खत्म बीबी हो जाए। जान, अगर रुबाब को पता लग जाए कि मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ तो वो खुदकुशी कर लेगी। आप उसके खून की जिम्मेदारी उठाएंगी? ए अहमक, उसने तुम्हें अपना दीवाना बना दिया है। अकल से काम लो ज़ैद। अगर हमारे जाने से रुबाब को जरा भी तकलीफ हुई तो मैं अपने सफेद बाल मुंडवा लूंगी। बीबी जिद करना छोड़ दो। कोई क्यों मुझ पर जादू करेगा? रुबाब के माँ बाप तो मेरा सर कलम करना चाहते हैं, और हज्जाज इब्न यूसुफ और उसका बेटा वो तो अलवियों के खून के प्यासे हैं। रही बेचारी रुबाब जो एक आंख से खून रोती है और दूसरे से आंसू। वो जानती है कि मेरे पास सिर्फ एक बीबी हाजिर है और एक दीवाना दिल, तो वो क्यों मुझ पर जादू करेगी? इसलिए कि तुम एक मर्द हो और औरतों को नहीं पहचानते। जाओ, अपना हिसाब किताब साफ कर लो। मैं कल हमदान जा रही हूँ, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। अगर तुम्हारी गैरत कबूल करे तो मुझको कूफे के खजानेदार की लड़की के हाथ बेच दो। ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन कल नहीं। मुझे 2-3 दिन की मोहलत चाहिए। क्या करोगे? क्या भूल गई मैं उस काफिर हज्जाज इब्न यूसुफ के खिलाफ जिहाद में मुलव्विस हूँ। मुझे मुजाहिदीन के खुफिया अड्डे पर जाना है और उन्हें खबर देनी है। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है। उन्हें बताना होगा कि बीबी हाजर ने मुझ पे क्या ढाया है। अगर बताए बगैर चला जाऊं तो कल को मेरे पीछे 1000 किस्म की बातें करेंगे। बीबी खुदा के वास्ते इस पे तो राजी हो जाओ। ठीक है, 2 दिन देती हूँ, लेकिन खुदा की कसम कोई दूसरा ख्याल सर पे मत लाना, वरना आग कर दूंगी। काश कि तुम्हारा दिल तोड़े बगैर तुम्हारी बात टाल सकता हूँ। खुदाया, इस हराम इश्क की आग को बुझा दे। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? आर आर आर। कोई हरियाली नजर आई है या तुमने समझा यहाँ हम्माम है? ए हबशी, तुम्हें क्या हो गया है? शायद किसी के घर में कोई बीमार हो। अगर तुम्हें पता लग जाए कि मैं क्या बेचने के लिए लाया हूँ तो इस तरह तो गुस्सा नहीं करोगी। तुम ठेले वाले हो, फिर बाजा क्यों बजा रहे हो? तो जंग में बाजा और ढोल बजाकर सबको हंसाता था। जंग के बाद बेरोजगार हो गया और उसके बाद से औरतों के साथ मिलकर मर्दों के साथ जिहाद कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। क्या बेचते हो? ईरानी कंघी लंबे बालों के लिए, बहुत अच्छी खुशबू वाला यमनी अत्र, हिंदी अगरबत्ती और संदल और काजल और सुरमा कूफे की काली आंखों वाली लड़कियों के लिए, और पाजेब और जेवरात भी बेचता हूँ। ये चीजें हमारे काम की नहीं, चलो भागो। सही कह रही हो। बुढ़ा खिजाब से जवान कब हुआ है जो तुम हो जाओ? सिर्फ भूखा ही रोटी की कीमत जान सकता है। घर में कोई जवान लड़की हो तो उसे बुलाओ ना, सिर्फ वही जान सकती है कि मेरे पास कैसे कैसे हमारे पास ऐसी लड़की नहीं है। अलबत्ता है, लेकिन उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है, जिसका रंगो खतो खाल खुदा ने बनाया हो उसकी जीनत तो सिर्फ इश्क है। बहुत शुक्रिया। मैं किसी ऐसी जगह पे चलता हूँ जहाँ मेरे ग्राहक हो, जो जानते हो कि जिस चीज को मैं भिखारियों की तरह लेके फिर रहा हूँ, इससे अगर किसी के साथ कानी बेटियां भी हो तो सातों के साथ को ब्याह देगा। रुको, अभी आई।
ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خدا نے لگتا ہے چھٹے کے دن بڑی محنت سے بنایا ہے، لیکن کو بویا نکلی پہلی. چلو جاؤ، بھاگو یہاں سے. اسے اپنی بات کہنے دو حرے. مجھے یقین ہے کہ ہاں، یہ اس پر بہت جچے گا. جا کر آئینے میں تو دیکھو، پسند نہ آیا تو دوسرا دے دوں گا. کیا لائے ہو؟ یہ نہیں، اگر اس کے علاوہ بھی تمہاری تھیلے میں کوئی اچھی چیز ہو تو میں خریدوں گی. آؤ میرے ساتھ. واہ، خدا کی پناہ. تمہاری جوتیاں کیسی ہیں رباب؟ شاید یہ جوتیاں جان بوجھ کر تنگ سے لی ہیں. یہ تنگ ہے اور میرے پیروں کو کاٹ رہی ہیں. جوتے تنگ نہیں ہیں بانو، اداسی سے یہ دل تنگ ہے. جوتے تو بس بہانہ ہے مجھ سے ملنے کے لیے. شاید تم نے جان بوجھ کر تنگ بنائے ہیں تاکہ جوتیاں پہننے والی کو تمہاری دکان کے چکر کاٹنی پڑی. تمہیں ڈر نہیں لگا کہ استاد اس جرم میں تم پر جرمانہ لگا دے؟ عاشق کا سر ڈر و خوف سے خالی ہوتا ہے. عاشق جرمانے اور تنبیہ سے نہیں ڈرتا. عشق کی سب سے پہلی نشانی خوف کا قتل ہے. خوش خیال. رباب کچھ بات ہو گئی؟ نہیں، کوئی بات نہیں. آج بھی کل کی طرح تھا، پرسوں کی طرح. میری ماں کا اصرار ہے کہ حجاج کی بہو بن جاؤں اور میں نے انکار کیا. اب وہ میرے باپ کو بھی راضی کر رہی ہیں. ہاں، تمہارے ماں باپ کا کرم تو مجھ پر بھی بہت ہے. خزانہ دار مجھے توہین کے جرم میں قید کر کے کوڑے لگوانے لگا تھا. زید، میں شرمندہ ہوں. اپنے باپ کے غرور اور ماں کی سنگ دلی پر شرمندہ ہوں. تم کیوں شرمندہ؟ تمہارے ماں باپ کا معاملہ تم سے الگ ہے. خدا کی قسم اگر تمہیں مجھ سے جدا کیا تو قیامت برپا کر دوں گا. آہستہ زید، تم اپنی کس قدرت پر ناز کر رہے ہو دیوانے؟ عشق کی طاقت پر، عشق کے معجزے پر. بس تم مجھ پہ شک نہ کرنا. مجھے شک تو آتا ہے لیکن نہیں کر سکتی. میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. بتاؤ کیا کروں؟ ہمیں فرار کرنا چاہیے. فرار کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تلاش کر لیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے. میں نے سب بندوبست کر لیا ہے. اگر فرار نہ کیا تو تمہیں حجاج کے بیٹے کی دلہن بنا دیں گے اور میری بھی کھال کھینچ دیں گے. مجھے ڈر لگتا ہے. ڈرو نہیں، بس خدا پہ بھروسہ رکھو. یہ ہمارا آخری موقع ہے. کہاں بھاگ چلیں؟ کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں آسمان کا ہاتھ بھی ہم تک نہ پہنچے. میں جوتے سیاہ کروں گا اور تم گھر کی مالکن بن جاؤ گی. اپنی جان تمہارے لیے فدا کروں گا. دنیا کی چمک دھمک سے ہٹ کر ایک آرام اور سکون والی زندگی کا آغاز کریں گے. پرسوں صبح تیار رہنا. صبح سورج نکلنے سے پہلے ہمدان کی طرف نکلیں گے. وہاں میری ماں کے قوم و قبیلے والے رہتے ہیں. اس گھر میں میری نگرانی ہر طرف سے ہو رہی ہے. میں گھر سے کس طرح نکل سکتی ہوں؟ تم گھر سے نہیں نکلو گی رباب. میں کچھ علوی مجاہدوں کے ساتھ تمہارے گھر پہ حملہ کروں گا اور تمہیں چرا کے لے جاؤں گا. پرسوں صبح تیار رہنا. شور کی آواز سنتے ہی باہر آ جائے.